بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ داروغہ والا مرکز الاولیاء لاہور والوں کے لیے فاتحہ خوانی و ایصال ثواب۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کی مدنی اس خوشبو۔ پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ حج اور دعوت اسلامی، باب المدینہ کراچی پاکستان میں حج ڈائریکٹر سے ملاقات۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ معروف صحافی لالا اسد پٹھان سے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ ہند عثمانی کابینہ میں جامعۃ المدینہ کا شاندار افتتاح۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سانحہ لاہور کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے ناظم، اساتذہ اور مدنی منوں نے مقامی مسجد مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں شرکت کی۔ اس غم کی گھڑی میں دعوت اسلامی مصیبت زدوں کے ساتھ ہے۔ تیرا ہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت، خدا کوئے یار میں بدکار کو دے موت، خدا کوئے یار میں دل کو سکون چمنے گئے نالا زار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ باپا جان کے منتخب مدنی پھول آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ غسل کے تختے پر جب لٹایا تو آپ کے مبارک کندھے پر بوریاں اٹھانے کا نشانات تھے۔ کچھ لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا
تو انہوں نے ایسی باتیں کی کہ ہم کو مطلب راشن ملتا تھا اب نہیں مل رہا. آخرکار یہ عقدہ حل یوں ہوا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربا کو اپنے مبارک کندھے پر لاد کر چپکے سے اس طرح راشن وغیرہ پہنچاتے تھے کہ جن کو دیتے تھے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ امام علی مقام کے شہزادے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اس طرح یہ نیکیاں چھپاتے تھے. سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح جب گھر سے نکلتے تو کھانا لے لیتے ناشتے کے حصے کا کہ مجھے پارسل دے دو. پارسل لے کر کسی کو صدقہ کر دیتے تھے, خیرات میں دے دیتے تھے. شام کو واپس آتے تھے تو مغرب کے بعد معمول کے مطابق کھانا کھا لیتے تھے. اس طرح تقریباً 20 سال آپ نے گزارے اور یہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو یہ صبح کھانا جا کر اس لیے صدقہ دے دیتے تھے. صبح ان کا روزہ ہوتا تھا, پانی پی کر سحری کر لیتے ہوں گے اور مغرب کے بعد حسب معمول کھانا کھا لیتے تھے. تو 20 سال تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ روزہ بھی رکھتے تھے. تو ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس طرح نیکیاں چھپاتے تھے. اور ہمیں کہ اپنی نیکی اگر کچھ کر بھی لی, کسی کو کچھ دے دیا, خیرات کر لی, کچھ کر لیا, تو پیٹ چڑھ جاتا ہے, سانس پھول جاتا ہے کہ بس ایک کو تو بتا دوں, بیسٹ فرینڈ کو تو بتا ہی دوں, امی کو بتا دوں, بیٹے کو بتا دوں. ہماری مطلب یہ ہوتی ہے کہ بس لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے کوئی نیکی کر لی ہے. تو مزہ اسی میں کہ نیکیاں چھپاؤ, کسی کو بھی پتا نہ چلے. اگر جیسے کوئی رقم بھی دینی ہے تو اسی ترکیب سے خود پہنچا دے, جھوٹ بھی نہ بولے, لیکن یہ پتا نہ چلے کہ خود اس نے دی. مثال کے طور پہ پیٹی میں ڈال دی. پہلے بزرگوں کے واقعات بھی غریبوں کے گھروں میں اور راتوں میں اور اس طرح اندھیروں میں ڈال آتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ڈال گیا. یا کسی نابینا کو بغیر اپنی آواز نکالے چپکے سے دے کر تشریف لے جاتے تھے, ان کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون دے گیا ہم کو. اس طرح اپنی نیکیاں چھپاتے تھے. اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ نیکی کی نون کا نقطہ بھی نہیں ہے اور بس ہم چہکتے رہتے ہیں کہ یہ کر لیا. شعبان کے روزے رکھتے ہیں, ہم رجب کے روزے رکھتے ہیں, تو یہ رکھتے ہیں, تو اتنے درود شریف پڑھتے ہیں, تو تہجد پڑھتے ہیں, فلاں کام کیا ہم نے, فلاں کارنامہ کیا, ہم سے رہا نہیں جاتا. اور اس طرح ہم اپنی نیکیوں کو داؤ پہ لگاتے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم نیکیاں چھپانے والے بن جائیں. ہاں, اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو اس نیت سے بتاتا ہے کہ ان کی ترغیب ہو, یا پیر مرید کو, یا باپ اولاد کو, یا کوئی ایسا بزرگ یا پیشوا طرح کا آدمی اگر اپنے ماتحتوں کو اس نیت سے بتاتا ہے تاکہ ان کو ترغیب اور یہ نیکیاں کریں, تو اس نیت سے بتانا جائز بلکہ کار ثواب. لیکن اپنی نیت پر بہت غور کر لیں, کیونکہ بتانے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنا احترام بڑھے گا اس کے دل میں. تو یہ اگر نیت ہے کہ احترام بڑھوانے کے لیے بولتا ہے تو ریا ہے, اور ریاکاری حرام, اور اس میں جہنم کی حقداری ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محدث اعظم پاکستان کے شہر میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ سوسا روڈ چلتے ہیں, سردار آباد, پنجاب, پاکستان, جہاں مجلس فیضان مدینہ مدنی مراکز کی دیکھ بھال اور ذمہ داری جن کے سپرد ہے. اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے. پیش نظر ہر مجلس کے رہے شریعت, یہی ہے دعوت اسلامی کا اسلامی بھائیوں کو پیام. مجلس فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کو تنظیمی اور شرعی معاملات کے مطابق دیکھنے اور چلانے کے لیے بنی. ماشاءاللہ پاکستان میں اس مجلس کے نگران جنید مدنی ہیں اور رکن شورا عقیل مدنی. کابینات سطح پر اکثر کابینات میں تقرر ہو چکا ہے اور مراکز میں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی جا جا کر وہاں کی کارکردگیاں بھی لے کر آئیں. ہر مسجد میں انشاءاللہ اس کا شرعی نقشہ جو ہے وہ لگانے کا پہلے سے طے ہے اور انشاءاللہ جلد تر اس ہر مسجد, ہر فیضان مدینہ میں اس کی ترکیب بنانی ہے. ٹھیک ہے, عین مسجد, فنائے مسجد, خارج مسجد وضاحت کے ساتھ اس طرح نقشہ لگاؤ اور اس کے احکامات وغیرہ. تو یہ انشاءاللہ ایک رسالے کی صورت بھی بنے گی, اس کے احکامات جس میں امامت کے 30 مدنی پھول, امیر علیہ سنت نے جو خطبے کے مدنی پھول ہیں وہ سب اس کے اندر ڈالے جائیں گے. تو یہ ہمارے ان مجالس کے اسلامی بھائی اور ساتھ ہی ساتھ
جو اس کی مقامی مجلس کے اسلام بھائی ہوں گے. انشاءاللہ یہ ہماری مجلس جو ہے یہ مسجدوں اپنے جو فیضان مدینہ مراکز ہیں اس کو ہر نماز میں خوشبودار بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اس کی تراکیب کریں گے. ہر فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان جز وقتی مدرسہ کی ترکیب بھی ہو. ہر فیضان مدینہ میں انشاءاللہ خطبات رضویہ کی ترکیب، صلاۃ السلام اور درود رضویہ وغیرہ کی ترکیب، اس کو بھی جاری نافذ کرنا. یعنی کوئی ایسی ہماری وہ مسجد نہ ہو، مرکز کو ایسا نہ ہو جو دعوت اسلامی کے تحت ہے کہ جس میں کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہو، غیر تنظیمی کام ہو. اللہ ہمیں اس کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. دعوت اسلامی اور ایام حج، حاجیوں کی تربیت، ایک سوشل اور معاشرتی کام میں اسلامی بھائیوں اور مجلس کی کوششیں. آج آپ کو دکھاتے ہیں حاجی کیمپ باب المدینہ کراچی پاکستان سے، جہاں مجلس کے اسلامی بھائیوں نے ڈائریکٹر حج عبدالستار سیتو سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسے ہمارے حج سیزن شروع ہوئی ہے، آپ کے مجلس کے بہت سے بندے یہاں آئے ہیں اور ہمارے حجوں کی کام کیا ہے. ہمارا اسٹارٹنگ میں 25 جو ہمارا اسٹارٹ ہو گیا 25 اگست سے ہماری شروع ہو گئی تھی، تو اس ہمارے ڈسپنسری میں زیادہ رش ہوئی تھی جس میں ان کا بڑا رول رہا ہے اس کو حاجیوں کو ویکسینیشن کرنے کے لیے، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے. تو میں بہت مشکور ہوں کہ ان کے ہمارے ساتھ کوآپریشن، اور نہیں صرف یہی ہے لیکن اور جتنے بھی ایشوز آئے ہیں اس میں انہوں نے ہمارا ساتھ تعاون کیا ہے. اور کیونکہ یہ ہر سال ہی ہوتا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں، ہر سال ہی ہوتا ہے، تعاون ہوتا ہے. میں ان کا بڑا مشکور ہوں کیونکہ یہ میرے لیے ہیلپنگ ہینڈ رہے ہیں اور ہر طریقے سے میری ہیلپ کی ہے. جہاں بھی ان کو کہا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کیے. اور اور اس کے علاوہ جو بھی حجاج اکرام ہیں ان کو گائیڈ کیا ہے ان کے مناسک حج کے سلسلے میں اور طریقے سے، کیونکہ یہ ہمارا چلتا رہا ہے اور بہت سے سالوں سے چلتا رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں تو اگلے سالوں میں بھی ہمارے ساتھ یہی کوآپریشن رہے گی. جہاں تک مدنی چینل کا تعلق ہے، کیونکہ یہ وہ چینل ہے جو مذہبی لیول پہ بات کرتا ہے اور کسی بھی ایشوز پہ ان کی بات نہیں ہوتی، اور یہ اتنی انفارمیٹو ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ بیٹھ کے دیکھے گا تو بہت سے اس کو نالج مل سکتا ہے. کیونکہ دوسرے چینلز میں تو آپ کو اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ہی چینل ہے جو ریلیجیس میٹرز کو ڈسکس کرتا ہے، اس پہ بات کرتا ہے، اور اس سے بہت ہمیں اویئرنیس ملتی ہے اور گائیڈنس ملتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مجلس کے اسلام میں اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالاحد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پچھلے دنوں بھی الحمدللہ ہند، سری لنکا اور دیگر مقامات سے ہم نے حج تربیتی اجتماعات وغیرہ دکھائے. اب آپ کی ملاقات بھی ابھی کچھ دیر پہلے مدنی خبروں کے ذریعے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کی گئی. کچھ مجلس کی کاوشوں کے حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آگاہ فرمائیے. جی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی نگاہ کرم سے الحمدللہ آپ کی بھی رغبت سے آپ نے جو ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس جذبے کے تحت الحمدللہ ہماری یہ مجلس حج و عمرہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر حج تربیتی اجتماعات اور انفرادی کوشش کر کے ان میں رفیق الحرمین کی تقسیم، حاجیوں کی تربیت، احرام باندھنے کا طریقہ،
یعنی ہر انداز پر ان کی رہنمائی کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. اور جو مدنی پھول امیر سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان مدنی پھولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی خیر خواہی الحمدللہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پچھلے دنوں ہند کی الحمدللہ کارکردگی آپ نے دیکھی، اور اسی طرح انشاءاللہ ان قریب آپ کو مرکز الاولیاء ہیں، ہمارے ملتان ہیں، اسی طرح دیگر مقامات پر بھی ایئرپورٹ پر، حاجی کیمپ میں بھرپور انداز میں تربیت کا سلسلہ جاری ہے. تو مدنی چینل کے توسط سے میں اپنے تمام ناظرین سے یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، اگر اس مجلس کے تحت آپ بھی کچھ خدمت انجام دینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی جو مجلس حج و عمرہ کا آئیکن ہے اس کو کلک کریں، وہاں اپنی خدمات پیش کریں. جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین حج پر جا رہے ہیں، عازمین حج ہیں، مکہ مدینہ کی زیارت میں نصیب ہو رہی ہے، تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر hajj.dawat-islami.net پر لنک ہیں. الحمدللہ ان کی مدد کے لیے کافی چیزیں وہاں موجود ہیں، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ایک میموری کارڈ، اسپیشلی ایک میموری کارڈ جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مجلس مکہ مدینہ نے شائع کیا ہے، اس میموری کارڈ کو حاصل کیجئے. اس میں بہت کچھ ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ رفیق الحرمین بولتی کتاب موجود ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ ایک اسلامی بھائی اگر پڑھنا نہیں جانتے تو وہ اس میموری کارڈ کو لیں اور مجلس حج و عمرہ اور مکہ مدینہ کی کاوشوں سے یہ جو رفیق الحرمین آڈیو آئی ہے اس کو سنیں، انشاءاللہ ان کے لیے آسانی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میموری کارڈ کے حوالے سے ترغیب بولتا ہوا گویا رفیق الحرمین رسالہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارے نے اس کو شائع کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. اب بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. لالا اسد پٹھان سے ملاقات سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان میں. یہ معروف صحافی اور پریس کلب کے صدر ہیں. مجلس نشر و اشاعت کی کاوش دکھاتے ہیں سکھر سے. آپ بھی جنیدی کابینہ چلیے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. آج دعوت اسلامی کے دوست یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے دین کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ بہت ہی سیر حاصل تھی. وقت بہ وقت ہمارا مدنی چینل کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، ان کے پروگرام اور اس پر جو دینی کام ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہو رہا ہے. اور اس کام کی اشد ضرورت تھی جو دعوت اسلامی کی جانب سے اس مدنی چینل کی صورت میں شروع کیا گیا، اور پاکستان کے لوگوں کو دین و اسلام کے بارے میں صحیح طور پہ معلومات حاصل ہو رہی ہے. میں مدنی چینل کی انتظامیہ کو اور بالخصوص دعوت اسلامی کے سربراہان کو، ان کے علماء اکرام کو، سب کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس چینل کا اضافہ کر کے اور زیادہ دین و اسلام کی بہتری اور اس کے کام میں مزید توسیع کا کام کیا ہے. ہوبلی ہند جیلانی کابینہ میں ایک ایسا اجتماع ہوا جس میں معتکفین کو یوں جمع کیا گیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. ہوبلی ہند چھوٹا بمبئی کہلانے والا کرناٹکا کا دوسرا ابھرتا ہوا شہر، چٹانوں کا شہر، جو بنگلور کے بعد ایک بڑھتا ہوا شہر کے مناظر آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہاں یاد رمضان تازہ کی گئی، نیکیوں کا جذبہ دلایا گیا، اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتوں کا بھی اظہار کیا. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. شعبہ تعلیم کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور اور ضیاء کوٹ سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں اساتذہ و طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کے مدنی حلقوں کا انعقاد کیا گیا. ان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ نے شرکت کی. اسلامی بھائیوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اس موقع پر اپنے تاثرات بھی دیے. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مدنی چینل اور مدنی چینل پہ جتنے بھی بھائی جو ہر ٹائم پہ اس ملک میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو جو بیانات دے رہے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے. یہی میرا ایک پیغام ہے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ وہ مدنی ماحول میں بیٹھیں. مدنی ماحول سے انسان کو اپنی زندگی کو بدلنے کا، انسان کو اپنی زندگی کو بنانے کا طریقہ ملے گا. دعوت اسلامی والوں کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے اس چینل کو اوپن کیا اور اس کے ذریعے لوگوں کا تک سچائی کا پیغام پہنچایا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں ٹوٹلی طور پر تبدیل ہو چکی ہیں اس چینل کو دیکھنے کے بعد. دعوت اسلامی کے ماحول میں آج سے 2 سال پہلے میں آیا، جس میں میں نے اعتکاف کیا اور بہت ساری سنتوں بھری چیزیں سیکھیں. اور میں شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہوں. میرا بھی دل بہت چاہتا ہے کہ میں مدنی ماحول اپناؤں اور اپنے تمام دوستوں کو دین اسلام سکھاؤں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو دین اسلام سکھاؤں جو کچھ دعوت اسلامی مجھے دے رہی ہے. جب سے میں نے اسے دیکھنا سٹارٹ کیا تو مجھے جو بھی میں نے دیکھا ہے وہ سارا کا سارا دین پر مبنی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو دیکھنے سے آپ کی جو روح ہے وہ تازہ ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ اسلام کے بارے میں وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہیں. ایسے مسائل جو آپ کی عام لائف میں ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس چینل پہ ملتے ہیں. تو میری اب تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے سب سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے دن میں جو تھوڑا بہت آپ کو جتنا بھی ٹائم ملتا ہے آپ مدنی چینل کو دیں اور دیکھیں. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. ہبلی ہند جیلانی کابینہ کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں ہند عثمانی کابینہ بارشی کی جانب. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. ہند عثمانی کابینہ کے یہ مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. جامعۃ المدینہ کے افتتاح کے موقع پر یہ الحمدللہ شاندار اجتماع سنتوں پر اجتماع کا انعقاد ہوا. نگران کابینہ نے علم اور علماء کے موضوع پر اسلامی بھائیوں کو سمجھایا. اس اجتماع میں کثیر عاشقان رسول کے ساتھ ساتھ علماء و شخصیات نے بھی شرکت کی. جامعۃ المدینہ الحمدللہ علم کا پیغام عام کرنے میں مصروف ہے. جامعۃ المدینہ کے افتتاح کے موقع پر سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کے مناظر. انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. یہ جو بارشی میں جو آج کا پروگرام ہوا ہے یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ جو کام لیے ہے مکمل جلد سے جلد مکمل ہو جائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں. نوجوان بچے یہاں سے جو تیار ہو کے نکلیں گے ان کا اسلام کے لیے ہمارے مسلم لوگوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے کا فائدہ ہوگا. آج یہاں بارسی میں اجتماع میں آیا، یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی کا یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا ہے. آج جو یہاں پہ جامعہ کی ابتدا ہوئی ہے اور اتنے کم ٹائم میں ایک بلڈنگ تیار ہو گئی. اس طرح کے ادارے ہر جگہ ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا کرے. اقبال پٹیل صاحب الحمدللہ عز و جل انہوں نے جو یہاں پر جامعۃ المدینہ کے لیے جو تعاون کیا الحمدللہ، اس پروجیکٹ کے لیے جو تقریباً 4 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے الحمدللہ عز و جل
अब तक कि इन्होंने जितना भी स्टील था वो अता किया है, और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह नीयत फरमाई है कि जब तक ये प्रोजेक्ट होता रहेगा ये स्टील अपनी तरफ से अता करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह अज़्ज़ वजल इनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, उसात अता फरमाए। मैं तमाम दुनिया के मुसलमानों को इसी तरह से अपने अंदर अज़सर नो जज्बा उनके अंदर आ जाए और वो दावत इस्लामी की खिदमत करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल यकीनन हमारे हर शहर, हमारे हर देहात में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आने वाले वक्त में जामिअतुल मदीना, दारुल मदीना और मदरसुल मदीना इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कायम हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान हम सब पर जारी व सारी फरमा दे। बहुत से लोगों ने यहाँ ताबुन किया है, इस के लिए दावत इस्लामी का ये कदम जो है उनके लिए बहुत नेकी का एक रास्ता बन चुका है। हमें बड़ी खुशी है, हम सब लोगों को यहाँ पे आने का आज मौका दिया। हम सच्चे दिल से हम भी इसमें ताबुन कर रहे हैं। अपनी जो भी हलाल कमाई है और इसके अंदर कौन से भी तरीके, रुपए हो, पैसे हो, चेक हो, जो भी है, तो ऐसा सुना है कि 19 तोला सोना जो इस्लामी बहनों ने दिया है, इतने तारीफ़ काबिल है कि जितने तारीफ करेंगे उतने कम है। जामिया का काम बड़े जोर से 4 से 5 महीने में इन्होंने इतना काम पूरा किया है, और ये जामिया के वजह से जो आलिम हाफिज जो यहाँ से बनेंगे, इससे गांव खेड़े में भी लोग पहुँच जाएंगे। जो गांव खेड़े में दिन की मालूमात नहीं है, ये जामिया की वजह से आजू बाजू के खेड़े गांव के लोग या बारसी शहर के लोग दिन की मालूमात ये करेंगे। ये सब हो रहा है तो सिर्फ ये मदनी चैनल के वजह से, जो बापा उस पर जो मदनी फूल बताते हैं, इसके वजह से हिंद में ये मदनी माहौल इतना हो गया है, और ऐसा पूरी दुनिया में इनकलाब आए कि जिससे पूरी दुनिया में इल्म की मालूमात हो जाए, दिन की मालूमात हो जाए। मैं उनका शुक्रगुजार, दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे बारसी से जो हुआ है, ये हर शहर में, हर गांव में, हर तालुके में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये सब बारसी से फैल जाए, यही अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ। मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान से क़ियादत की मदनी खबर मुलाहज़ा कीजिए। मिल जाए शिफा उसको दरबार। पाक ज़ंजानी काबीना हजवेरी काबीनात मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में हाजी अनवर अत्तारी का गुज़िश्ता दिनों पित्ते का ऑपरेशन हुआ। पाक ज़ंजानी काबीना के निगरान और दीगर इस्लामी भाइयों ने हस्पताल में जाकर इनकी क़ियादत की, सेहतयाबी के लिए दुआ की, इनसे दुआ भी करवाई। इसके मनाजिर आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। बीमार मदीने में आ जाए जो कोई भी, बीमार मदीने में। हज़रत मौलाना साहिबजादा हामिदुर रहमान हामिदी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहतमिम मदरसा ज़ियाउल उलूम मदीनतुल औलिया मुल्तान पंजाब पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान का दौरा फरमाया। आपने आलमी सतह पर होने वाली खिदमात दावत इस्लामी को अपने तासुरात में खूब सराहा और दुआओं से नवाजा। हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा या मरकज़ में दावत इस्लामी के हाज़िरी देने का मौका मिला है, और यहाँ पर तमाम शोबा जात का विज़िट किया। कुतुब के तराजुम हो रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तराजुम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात का बहुत बड़ा काम हो रहा है दावत इस्लामी के प्लेटफार्म से, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह दावत इस्लामी को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए, और ये शोबे जात जितने भी काम कर रहे हैं अल्लाह पाक इनमें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक जितने भी उलमा इकराम
यहाँ पर ज़िम्मेदार हैं उन तमाम के इल्म में, अमल में, उम्र में भी बरकत अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक का बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पर। और दुनिया के बहुत से फहाशी के चैनल थे, ऐसे चैनल जिन्हें लोग देखते थे फहाशी की तरफ जाते थे। दावत इस्लामी ने बहुत खूबसूरत कदम उठाया, ऐसा खूबसूरत कदम कि जो लोग दीगर चैनल फहाशी के चैनल देखते थे अब वो मदनी चैनल की तरफ आ गए हैं, मदनी चैनल को देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हर तरह के मसाइल हैं, जो भी मसला होता है मदनी चैनल को देखते हैं, बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। और अल्लाह पाक मदनी चैनल को भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह पाक किबला इलियास कादरी मद्दज़िल्लुहुल आली को उम्र खिज़री अता फरमाए। उन्होंने दावत इस्लामी की जो बुनियाद रखी, बहुत वसी तर दुनिया के कोने कोने में वो लोग, ऐसे लोग जो दुनिया के मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना लोग थे, उनके सरों पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत सजा दी, उनके चेहरों पर सुन्नत मुस्तफ़ा आ गई, राह रास्त पर आ गए। और अल्लाह पाक किबला इलियास कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी उन्हें लगा दे ताकि वो इस तरह दीन का जो काम कर रहे हैं ये काम इसी तरह जारी व सारी हो। मजलिस मदनी काफिला के तहत कोर्सेज का आगाज़ और मदनी काफिलों की रवानगी के मनासिर मुलाहजा कीजिए। काफिला करते रहिए। नेपाल भी इस मदनी खबर में शामिल है। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी इनामात और मदनी काफिला कोर्स करने की सआदत हासिल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस कोर्स से पहले भी दावत इस्लामी के माह के मदनी माहौल से मैं वाबस्ता था, लेकिन इनफरादी कोशिश करने की भी सआदत हासिल होती थी, इलाक़ाई दौरा बराए नेकी की दावत देने की भी सआदत हासिल होती थी, और इससे पहले मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करने की सआदत हासिल हुई। लेकिन वो तरीक़ाकार, वो अंदाज़, वो तरीक़ा तंज़ीमी जो बापा ने हमें अता फ़रमाया उसके मुताबिक शायद कि मैं अमल नहीं कर पाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी इनामात और मदनी काफ़िला कोर्स के अंदर आकर के वो सब कुछ सीखने को मिल रहा है जो बापा फरमाते हैं और बापा ने जो हमें सिखाया। मसलन इनफरादी कोशिश करने का तरीक़ा, इलाक़ाई दौरा बराए नेकी की दावत का तरीक़ा, काफ़िलों का जदवल, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब कुछ सीखने को मिला। और इसके साथ जो ख़ास कर फरमान अमीर अहले सुन्नत सुनने को मिले और दीगर अराकीन शुरा के मदनी फूल भी सुनने को मिले, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करके अपनी ये ख्वाहिश है कि मैं दावत इस्लामी का जहाँ तक हो सका उस पर अमल करके उसका पैगाम अपने तक और पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मदनी कोर्स में, इस कोर्स करने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इनफरादी कोशिश, इलाक़ाई दौरा बराए नेकी की दावत देने का अंदाज़, मदनी काफ़िलों में सफ़र करने का अंदाज़, मदनी इनामात पर अमल करने का तरीक़ाकार अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तंज़ीमी तरीक़ाकार के मुताबिक सिखाया गया। और बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन ने तरबियत फरमाई, अराकीन शुरा भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी तरबियत फरमाई, बापा जान की सोहबत भी अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुई। नेकी की दावत सीखी है और बयान करने का तरीका सीखा है, दर्स देने का तरीका सीखा है, और मदरसा बालगान में कैसे पढ़ते हैं पढ़ाया जाता है वो सब सीखा है। मैंने मदनी इनामत और मदनी काफ़िला कोर्स किया का सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज इस मदनी कोर्स के तहत 12 दिन के मदनी काफ़िले राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस कोर्स में मैंने मदरसतुल मदीना बालिगान में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सही मखारिज के साथ कायदा और उसके दुरुस्त मखारिज भी सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी इनामात मदनी काफ़िला कोर्स का जदवल ऐसा मुरतब है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल को जो हमें मदनी मकसद अता किया गया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके जदवल पर अमल करने की बरकत से मुझे अपनी इस्लाह की कोशिश कैसे करनी है ये सीखने का मौका मिला। मीठे मीठे साईं भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس جاری ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول نے اس تربیتی کورس میں وضو، غسل، تیمم، نماز جنازہ اور قرآن پاک درست انداز میں سیکھنے کے لیے مدنی قاعدہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ تربیت کے دوران ہی مدنی قافلوں کا سلسلہ ہے۔ آئیے ان عاشقان رسول کے مدنی قافلوں کی تربیت اور روانگی کے مناظر دیکھتے ہیں۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار۔ سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا